الحمد لله الذي كفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على حبيبنا وحبيب ربنا الأعلى خاتم الأنبياء إمام الرسل والأنبياء سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آله أهل التقى والنقى وعلى أصحابه أهل الصدق والصفاء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد القاسم ٹرسٹ کے چیئرمین جناب امانت قاسمی صاحب اور جنرل سیکریٹری جناب ساجد قاسمی صاحب اور کراچی سے تشریف لائے ہوئے اہل سنت و جماعت کے ممتاز عالم دین رہبر شریعت اور پیر طریقت مناظر اسلام خطیب اہل سنت حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مجھے یہاں لے کر آنے والے علامہ ظفر محمود نورانی صاحب اور اسٹیج پر رونق افروز اور میرے سامنے تشریف فرما ممتاز علماء کرام مشائخ اعظام رہنمایان اہل سنت خطباء اہل سنت اور آستانہ عالیہ ڈھوڈا شریف کے جملہ مریدین مسترشدین محبین منسلکین وابستگان اور حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بعد حضرت قبلہ شاہ صاحب کا مفصل خطاب ہوگا، مدلل خطاب ہوگا۔ میں ان حضرات کے ارشادات کی تعمیل میں چند کلمات عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ القاسم ٹرسٹ اور اس کو چلانے والی جو باڈی اور انتظامیہ ہے، میرے دل میں ان کی بڑی قدر ہے، اس لیے کہ انہوں نے طریقت کی نسبت کو معاش نہیں بنایا، مشن بنایا ہے۔ اور یہ وہ آستانہ عالیہ ہے
کہ جنہوں نے اپنی وراثت طریقت کو موروثیت میں مقید کرنے کے بجائے اسے ایک ٹرسٹ بنا کر اہل سنت و جماعت کے حوالے کیا، اور یہی شعار نبوت ہے، کیونکہ تاجدار کائنات ختم المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم گروہ انبیاء ہیں، لا نرث ولا نورث، ہم دنیاوی وراثت نہ پیچھے سے پاتے ہیں اور نہ اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں، انما وراثت الانبیاء العلم، انبیاء کی وراثت علم ہے، فمن اخذہ فقد اخذ بحظ وافر، جس نے جتنا زیادہ علم حاصل کیا یا اس کو پھیلانے کا نظام قائم کیا، وہ اتنا ہی بڑا وارث نبوت ہے۔ اس لیے یہ میرے نزدیک ایک رول ماڈل ہے۔ میں نے بیعت و ارشاد پر 3 مبسوط کالم لکھے تھے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی معیار ہے۔ آج کل دفاتر میں اگر ایک قاصد یا پیون بھی اپوائنٹ کرنا ہو تو کوئی کم از کم تعلیمی معیار ہے، کلرک کے لیے بھی ہے، اور سارے مناصب کے لیے ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو رشد و ہدایت کے لیے نہیں۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو تعلیم، تعلم، تربیت، تزکیہ، عرفان، احسان کے جو مراکز تھے ان کے سوتے خشک ہو رہے ہیں۔ ان حضرات نے طلباء اور طالبات کے بہترین ادارے قائم کیے، جن کو میں نے خود دیکھا تو میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس فیضان کو تا قیامت قائم و دائم فرمائے، اور آپ سب اس سے جڑے رہیں اور اس سے وابستہ رہیں۔ آج کا اجتماع دراصل یادگار ہے 7 ستمبر 1974 کی، کہ جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے مکمل اتفاق رائے سے دستور پاکستان کی دوسری آئینی ترمیم منظور کی اور ریاست کی سطح پر ارتداد قادیانیت کا فتویٰ جاری کیا۔ لوگ کہتے ہیں فتویٰ دینا کس کا کام ہے؟ یہ تو ریاست کا ہے۔ تو جب ریاست فتویٰ دے دے تو ہمیں شوق نہیں ہے، لیکن ریاست سو جائے تو ہمارا کام ہے پہرا دینا۔ اس لیے میں ایک
کانفرنس میں گیا اسلام آباد میں، ایک بڑے ہوٹل میں تھی، تو این جی او کی ایک بیگم صاحبہ نے کہا کہ قرآن کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، اسلام کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، کوئی مولویوں کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے۔ تو جب آخر میں میری باری آئی تو میں نے کہا کہ بی بی آپ کو کسی نے غلط اطلاع دے دی ہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے چوکیدار ہیں۔ لہذا جب کوئی چور، کوئی ڈاکو اسلام کی عمارت میں نقب لگائے گا تو چوکیدار کا فرض ہے کہ اس ہاتھ کی شوکت کو توڑ دے۔ لہذا ہم یہ پہرا دیتے رہیں گے، دیتے رہے ہیں، اور اس حوالے سے کبھی بھی کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوں گے۔ عربی زبان میں جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کو متنبی کہتے ہیں، جس کو اللہ نے بنایا ہو اس کو نبی کہتے ہیں، اور جس کو شیطان نے بنایا ہے اس کو متنبی کہتے ہیں۔ اس لیے متنبی ہر دور میں گزرے ہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، کذاب، یہاں تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد امت میں جو پہلا فتنہ پیدا ہوا وہ فتنہ انکار ختم نبوت تھا، اور اس امت کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پہلے خلیفہ راشد اور خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے نبوت کے جھوٹے مدعیوں کو مرتد قرار دے کر ان کے خلاف جہاد کیا اور انہیں جہنم رسید کیا۔ یہ انبیاء کرام کے بعد انسانیت کا جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ تو صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہوا، کیونکہ کسی ایک صحابی کا بھی تخلف ثابت نہیں ہے، تو یہ اجماع ہوا کہ جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرے گا، انکار کرے گا، وہ مرتد ہوگا، واجب القتل ہوگا، اور اس کے خلاف جہاد فرض ہوگا۔ اب یہ اللہ کی شان، میرے آقا کا معجزہ کہ ختم نبوت کے اعزاز کے دفاع کے لیے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور پھر 1400 سال بعد جب پاکستان میں یہ مسئلہ آیا تو انہی کی اولاد امجاد میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی میدان میں آئے۔
اور انہوں نے اپنے جد اعلیٰ حضرت صدیق اکبر کے مشن کو ایک بار پھر زندہ کیا، کیونکہ پارلیمنٹ میں ارتداد قادیانیت کی قرارداد صرف اور صرف علامہ شاہ احمد درانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کی تھی۔ باقی سارے مؤیدین تھے، تائید کرنے والے تھے، لیکن تحریک پیش کرنے والے آپ سب کے لیے قابل فخر بات ہے کہ قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ، امام اہل سنت علامہ شاہ احمد درانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست کاری، نظم اجتماعی کی تدبیر انبیاء کرام انجام دیتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی پردہ فرما لیتا تو اس کے مشن کو کنٹینیو کرنے کے لیے دوسرا نبی آ جاتا۔ انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سیکون خلفاء، اب اس نبوی مشن کو اور ختم نبوت کی امانت کی حفاظت کے لیے خلفاء آئیں گے۔ آپ نے فرمایا، قد انقطعت النبوۃ والرسالہ، میری ذات پر نبوت و رسالت ختم کر دی گئی ہے، نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی اب رسول آئے گا۔ قیامت تک میرے آقا و مولا کی نبوت کا ستارہ ہمیشہ سر بلند رہے گا، تاباں رہے گا، اور آپ ہی کا سکہ چلتا رہے گا۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، اے میرے امتیوں، وہ وقت تمہارے لیے کتنے افتخار کا ہوگا کہ ینزل فیکم عیسیٰ بن مریم، کہ حضرت عیسیٰ بن مریم تمہارے درمیان اتریں گے، وَإِمَامُكُم مِّنْكُمْ، لیکن وہ مقتدا بن کر نہیں آئیں گے، مقتدی بن کر آئیں گے، اور تمہارا امام مہدی تمہیں میں سے ہوگا۔ اور اس بات کا اعلان ہوگا کہ نبوت اب حضور کی ہے، اور حضرت عیسیٰ کو نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور پھر حضور کی امتی ہونے کا شرف بھی ان کو نصیب ہوگا۔ اس لیے یہ اس امت کا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے۔ اور میں علماء سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین اس پر کوئی بحث کرے کہ یہ خاتم ہے کہ خاتم ہے، ختم کے معنی کیا ہیں، کوئی بحث نہیں ہوگی۔ کیوں؟ بحث اس چیز پر ہوتی ہے کہ جس کی تاویل ممکن ہو، لیکن السلف تا خلف امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہے آخر النبیین۔ لہذا اس پر نہ کسی مناظرے کی ضرورت، نہ کسی مکالمے کی ضرورت، نہ کسی بحث کی ضرورت، کیونکہ یہ مؤول نہیں ہے،
اس کی تعویل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ قطعی الثبوت بھی ہے اور اجماع امت سے قطعی الدلالت بھی ہے۔ باقی احادیث مبارکہ جو حد شہرت و تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں وہ اس معنی کی تائید کے لیے ہیں، اس معنی کی توثیق کے لیے ہیں۔ اس لیے یہ آج کے نوجوانوں کو بتانا ضروری ہے کہ حضور کی نبوت پر ایمان اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ آپ کو خاتم النبیین مانا جائے۔ اگر کوئی کہے کہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، یا یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی جو بھی آئے گا اس پر مہر ہوگی، تو وہ مرتد ہوگا، دین اسلام سے خارج ہوگا، اور یہ امت کا قطعی اجماعی فیصلہ ہے کہ آپ کی نبوت پر ایمان اس بات کو مستلزم ہے کہ آپ کو خاتم النبیین مانا جائے۔ کسی نے کہا ہے کہ تقدم و تاخر زمانی میں بالذات کوئی فضیلت نہیں، یہ غلط ہے۔ غار حرا میں جب آپ پر پہلی وحی ربانی نازل ہوئی تو یہ عطائے نبوت نہیں تھا، اعلان نبوت تھا۔ اس کو کہتے ہیں ڈکلیریشن آف پرافٹ ہوڈ۔ کیوں؟ کہ نبوت تو آپ کو عالم ارواح میں عطا کر دی گئی تھی، اور حضور خود فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں کہ جب میں بچپن میں لڑکپن میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آواز آتی تھی۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے خصائص، امتیازات اور فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھ سے پہلے نبی ایک خاص زمانے کے لیے آتا تھا، ایک خاص قوم کی طرف آتا تھا، ایک خاص علاقے کی طرف آتا تھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ لہذا آپ جمادات کے بھی نبی، نباتات کے بھی نبی، حیوانات کے بھی نبی، انسانوں کی بھی نبی، جنات کے بھی نبی، ملائک کے بھی نبی، آپ سب کے ہیں۔ اسی لیے تو استون حنانہ لکڑی کا خشک ستون فریاد کرتا تھا تو آپ کی بارگاہ میں کرتا تھا، اونٹ فریاد کرتا تھا تو آپ کی بارگاہ میں کرتا تھا، چڑیا فریاد کرتی تھی تو بارگاہ مصطفی میں کرتی تھی، ہرن فریاد کرتا تھا تو بارگاہ مصطفی میں کرتا تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس لیے آج جتنا عالم انسانیت ہے وہ آپ کی امت ہے، اور امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت پورا عالم انسانیت ہے، جیسے قرآن کے بارے میں فرمایا ھدی للناس اور ھدی للمتقین، کہ قرآن کا پیغام ہدایت ساری انسانیت کے لیے ہے،
لیکن جو اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں وہ متقین ہیں، مومنین ہیں، مسلمین ہیں۔ تو اس لیے آپ کی رسالت عامہ، جامعہ، شاملہ، محیطہ، قطعیہ، ازل تا ابد ہے۔ اور یہ بھی عرض کرنا ہے کہ یہ آئینی ترمیم، دوسری ترمیم تو منظور ہو گئی ہے، لیکن اس کے بہت سارے مقتضیات ابھی باقی ہیں۔ اس لیے آپ کے حصے کا کام باقی ہے اور امت کو اس کے لیے ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے۔ آج اسی سیالکوٹ میں ڈونگا باغ کی مسجد میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے۔ ابھی تو شاہ صاحب کا تفصیلی خطاب ہوگا، تو اس کے بعد آپ کو توفیق نصیب ہو تو وہاں بھی شریک ہوں۔ اور وہاں پر میں یہ جو جڑاں والے کا یہ سانحہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے چند ضروری باتیں وہاں میں عرض کروں گا، جو سارے اہل سنت اور سارے مسلمانوں کو ان کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ تو اللہ توفیق دے تو آپ یہاں سے فراغت کے بعد وہاں پر آئیں۔ اور ایک پیغام یہ دینا ہے کہ جب ہم کسی کی فضیلت بیان کریں تو دوسرے کی تنقیص کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلاً ہم تاجدار کائنات کے فضائل بیان کریں گے تو دیگر انبیاء کرام کی تنقیص ہرگز نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے اہل سنت میں جو فتنہ نفوذ کر رہا ہے، شاہ صاحب تفصیل سے بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان بیان کرنا شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اس پر کسی کو کوئی جو سنی ہے اس کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر اس کی آڑ میں صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، توریتاً اور تعریضاً اگر صحابہ کی توہین کی جائے گی تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ مثلاً آپ شاہ صاحب کے فضائل بیان کریں تو کیا ضروری ہے کہ میرے نقائص بیان کریں؟ کسی بھی بزرگ کے فضائل بیان کریں؟ اس لیے اب یہ کسوٹی سمجھیں کہ جو اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنے کی آڑ میں اصحاب رسول کی اشارتاً، کنایتاً اہانت کرے گا، تعریضاً، توریتاً اہانت کرے گا تو وہ فتنہ ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کو اب بیدار رہنے کی ضرورت ہے، متنبہ رہنے کی ضرورت ہے اور باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یوم دفاع بھی گزرا ہے، تو یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے اکابر، علماء اور مشائخ کی قربانیاں ہیں اس میں۔ اس لیے
اگرچہ مناصب پر دوسرے پہنچ جاتے ہیں، وہ جو کسی نے کہا تھا جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اور شاعر نے کہا تھا نے رنگ یہ سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ اس لیے اہل سنت کے پاکستان کے حقیقی وارث آپ ہیں، اور آج ہمارے وطن کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں۔ دہشت گردی اثر نو سر اٹھا رہی ہے، اس لیے سب کو بیدار اور متنبہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان اقتصادی بدحالی کا شکار ہے، سیاسی انتشار کا شکار ہے، اخلاقی زوال کا شکار ہے، اور داخلی اور خارجی دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہے، اور ہمارے مجاہدین قربانیاں دے رہے ہیں، پوری قوم ان کی پشت پر ہے، اور یہ پاکستان اس اللہ کی زمین پر واحد ملک ہے کہ جو کلمہ طیبہ کے نعرے پر قائم کیا گیا ہے۔ باقی سارے مسلم ممالک وہ نیشن کنٹریز ہیں، لیکن 14 اگست 1947 سے پہلے پاکستان نام کی کوئی ریاست زمین پر موجود نہیں تھی۔ جس نعرے پر یہ حاصل کیا گیا وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے ہم وقت کے اہل اقتدار کو کہنا چاہتے ہیں، چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو یا سول سائڈ کے لوگ ہوں، کہ اس نعرے سے وفا کرو گے تو پاکستان قائم و دائم رہے گا، اس سے جفا کرو گے تو مشکلات پیدا ہوں گی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا گلے جفائے وفا نما، جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کروں بت کدے میں اگر بیاں، کہے صنم بھی ہری ہری۔ وہ کہتے ہیں کہ آج وفا کا لیبل لگا کر جو اہل حرم سے جفا کر رہے ہیں، اگر اس کو بت کدے والوں سے بیان کیا جائے تو وہ کہیں گے یہ کام تو ہم بھی نہیں کر سکے۔ کسی نے یہ سمجھ لیا کہ نعت خوانوں پر نوٹ پھینکو تو یہ کل دین ہو گیا، یہ عشق مصطفیٰ ہو گیا، اگر مووی بن رہی ہے تو نیا بنڈل لے کر آ جاؤ۔ اگر عشق مصطفیٰ یہ تھا تو پھر صحابہ کو کس لیے گردنیں کٹوانی پڑی؟ تو یہ تو دین ہم تک پہنچا ہے ان کی قربانیوں کے طفیل، ان کی شہادتوں کے طفیل، اور اس کو ہم نے یہ رنگ دے دیا۔ حضور کی نعت پڑھنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن میدان میں ملت باطل ہو یا میدان میں دوسرے مسالک کے لوگ ہیں، مقابلہ نعت خوانیوں اور قوالیوں میں نہیں ہے، مقابلہ علم کے میدان میں ہے۔ اس لیے القاسم ٹرسٹ کی میں تحسین کرتا ہوں کہ انہوں نے علم کا پرچم اٹھایا ہے، انہوں نے تعلیمی ادارہ قائم کیا ہے، اور جتنے آستانے ہیں ان
کی سجادگی پر بیٹھنے والے اگر اپنے بزرگوں سے وفا ہے تو تعلیمی ادارے قائم کریں، علم کے میدان میں قائم کریں۔ اس میدان میں ہمیں ہر جگہ مقابلہ ہے۔ جب ناموس رسالت کا وقت آتا ہے تو پہلی صف میں آپ کو کون نظر آتا ہے؟ نعت خواں اور قوال نظر آتے ہیں؟ بولو ہاں؟ وہاں تو معذور علامہ خادم حسین نظر آتا ہے۔ اس لیے اور اگر آج علم کے میدان میں بات کرنی ہوگی تو شاہ صاحب کی ضرورت پڑے گی، البتہ آپ کو نوٹ نشاور کرنے ہوں گے تو کوئی اور ڈھونڈ لو گے۔ اللہ آپ کو حق کو پہچاننے، اسے قبول کرنے، اسے ماننے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ڈوڈا شریف کا جو آستانہ ہے، اس کا فیض ہمیشہ جاری و ساری رہے، یہ رونقیں ہمیشہ پھیلتی رہیں، اس کا فیضان پوری دنیا میں پھیلے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، نعمتیں عطا فرمائے، سعادتیں عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔